ایک صحابی تھے، غمزدہ تھے اس دن، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں غمزدہ کیوں ہوں؟ منہ لٹکا ہوا ہے، غمزدہ سے ہو، چہرہ اترا ہوا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک سوچ میرے دماغ میں آ رہی ہے اور ایک بات مستقل مجھے پریشان کر رہی ہے، میں مفہوم حدیث بیان کر رہا ہوں کہ ایک بات مجھے ذہن میں تنگ کر رہی ہے، ایک خلیش سی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا خلیش ہے؟ اس نے کہا کہ خلیش یہ ہے کہ بھئی یہاں پر دنیا میں اللہ نے ہمیں آپ کی جو سنگت عطا فرمائی ہے، ہم آپ کی جو ہے صحبت میں آ کر بیٹھتے بھی ہیں اور جی بھر کر آپ کو تکتے بھی ہیں، سمجھے نا، یہ سارے معاملات ہیں، لیکن آپ تو نبی ہیں اور آپ تو سید الانبیاء ہیں، جنت میں جب یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھیجے گا تو آپ کا تو مقام و مرتبہ بہت اونچا ہوگا، بہت اونچا ہوگا، اور ہم جو ہے جنت میں ہوں گے تو ڈیفینیٹلی اس درجے میں نہیں ہوں گے، تو ہم آپ کی کس طرح سے زیارت کر سکیں گے، کس طرح سے زیارت کر سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اطاعت شرط ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے کمپنی میں ان لوگوں کی کمپنی عطا فرمائے گا قیامت میں جو یعنی کہ شہداء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، صالحین ہوں گے، انبیاء ہوں گے، ان کی کمپنیوں پر نصیب ہوگی۔ اب یہاں پر جو ہے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی انبیاء تو ڈیفینیٹلی ان کا رتبے بہت ہائی ہوں گے، بہت یعنی کہ اونچے مقام پر ہوں گے، تو اب جو ان سے محبت کرنے والے ہوں گے ان کو بھی اسی درجے کے اندر رکھنا، یہ تو پھر ظلم بھی ہے نا کہ انبیاء کا جو مقام و مرتبہ ہے ایک عام آدمی کو بھی وہی مقام و مرتبہ جو ہے، تو کمپنی میں ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ سیم درجے میں ہوں گے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایکسیس ہوگی، آنا جانا ہوگا۔ بھئی جس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں رہتے تھے نا، صحابہ کرام مسجد نبوی میں آتے تھے، حضور باہر تشریف لاتے تھے، وہ زیارت کرتے تھے، حضور کی صحبت میں بیٹھتے تھے، پھر وقت ہو جاتا تھا حضور اپنے کاشان اقدس میں واپس تشریف لے جاتے تھے، صحابہ کرام وہیں پر بیٹھے رہتے تھے، اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے، کام کاج پر چلے جاتے تھے، پھر موقع ملتا تھا پھر آتے تھے، پھر حضور کی زیارت کرتے تھے۔ تو حضور اپنے گھر میں رہتے تھے، مسجد نبی میں نہیں رہتے تھے، یا عام کوئی آپ نے باہر کوئی خیمہ نہیں لگایا ہوا تھا کہ آتے جاتے زیارت کرتے رہو، اس کی ٹائمنگ تھی۔ تو دنیا کے اندر بھی جس کمپنی کی وہ بات کر رہے تھے وہ کمپنی لیمیٹڈ تھی نا، آن اینڈ آف ہی ملتی تھی، یا 24 گھنٹے کی کمپنی تھی، آن اینڈ آف تھی نا۔ جب آتے تھے حضور نماز پڑھانے کے لیے تشریف لاتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی، تو ہم اس کمپنی کی بات کر رہے تھے نا کہ یہاں تو ہم آتے ہیں، آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، ذہن میں رکھیں کس کمپنی کی بات ہو رہی ہے؟ جو دنیا میں بھی آن اینڈ آف ملتی تھی، ہم آتے ہیں بیٹھتے ہیں، آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، مجلس میں بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اب جنت میں کیسے یہ موقع ملے گا؟ آپ کا درجہ جو ہے اور ہوگا، ہمارا درجہ اور ہوگا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ مسئلہ ہم وہاں پر بھی حل کر دیں گے۔ اگر تم اللہ اور اس کے نبی کی اور صدیقین، شہداء اور صالحین کی جو ہے اطاعت میں ہوگے، وہ اولو الامر تو وہ بھی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ کو ایکسیس ہوگی، جس طرح مسجد نبی کی ایکسیس تھی، جس طرح بعض خاص لوگوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آنے کی ایکسیس دیتے تھے۔ اب بس میں حضرت ابوبکر صدیق گھر جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے؟ حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی گھر جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے؟ حضرت بلال گھر جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ گھر جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے؟ اب بس میں تو بعض کو مسجد نبی تک کی ایکسیس تھی، بعض کو گھر میں آنے کی بھی اجازت کی ایکسیس تھی۔ ہمیشہ تو وہ مسجد نبی میں نہیں رہتے تھے نہ، ہمیشہ وہ گھر میں آ کر حضور کے ساتھ رہتے تھے۔ تو اسی کمپنی کی بات ہو رہی ہے کہ یہ کمپنی ہمیں دنیا میں میسر تھی، اس سے زیادہ کی تو چاہت نہیں تھی نا ان کو، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو کمپنی ہم ادھر بھی دے دیں گے، ایکسیس ہوگی۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے مطیع فرما بردار ہوں گے، انبیاء اور شہداء، صدیقین، صالحین، جن کے ساتھ آپ محبت کرتے ہوں گے، ان تک آپ کی ایکسیس ہوگی، وہ آپ کے پاس جو ہے تشریف لے آیا کریں گے، وہ آپ کے پاس تشریف لے آیا کریں گے، وہ اپنے غلاموں، خادموں، اپنے ماننے والوں کے ارد گرد جو ہے گھوما پھرا کریں گے۔ اب بات سنیں نا، تو مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمائے یہ کمپنیاں جو ہے وہ کتنی حسین ہے۔ اب یہاں پر آپ یہ دیکھ لیں کہ 4 کیٹیگریز کے اندر جو پہلی کیٹیگری ہے وہ نبی ہے۔ اب نبوت کے بعد صرف دوسرا درجہ جو ہے وہ ہے ولایت۔
نبی ولی ہوتا ہے، ہر نبی ولی ہوتا ہے۔ ولی کا معنی کیا ہے؟ دوست، اللہ کا دوست۔ تو نبی اللہ کا دوست نہیں ہے، تو نبوت میں ولایت کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو ہر نبی ہر رسول ولی ہوتا ہے، لیکن ہر ولی نبی اور رسول نہیں ہوتا۔ تو کیٹیگریز دو پر گئی، نبی اور ولی، نبوت ولایت۔ اب من النبیین کہہ کر نبوت کو بیان فرما دیا، نبوت کو بیان فرما دیا، یعنی چار جو طبقے ہیں نام یافتہ لوگوں کے، اس میں سے پہلا طبقہ کون ہو گیا؟ انبیاء کا۔ اب انبیاء کو بیان کر دیا، نبوت کا درجہ بیان کر دیا، اب اس کے بعد کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا دو ہی ہیں، نبوت اور ولایت، نبوت اور نبی یا ولی، ٹھیک ہے نا۔ اب دوسرا درجہ رہ گیا ولایت۔ نبوت کا تو بیان ہو گیا، میں نے نبیین کہہ کر وہ پہلا درجہ تو بیان ہو گیا نبوت کا، اب رہ گیا ولایت۔ اب ادھر تین جو ہے گروہ بیان ہوئے ہیں، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں جو گروہ ہیں یہ ولایت کے مختلف درجات ہیں۔ کیا؟ یہ ولایت کے مختلف درجات ہیں۔ یہ صدیقیت یہ سب سے اونچا درجہ ہے ولایت کا، پھر جو ہے شہداء اور پھر صالحین۔ صالحین میں بہت سارے جو ہے لوگ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما، یہ فضل خاص اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ جاننے والا کافی ہے۔ تو یہ جو فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آخرت کے اندر، جیسا حدیث میں بھی آتا ہے کہ دنیا کے اندر جو دو اشخاص ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں گے، چاہے ایک مشرق میں رہتا ہو ایک مغرب میں رہتا ہو، چاہے ساری زندگی وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے بھی نہ ہو، کوئی ملاقات میٹنگ نہ ہوئی ہو، لیکن سنا ہو اور اس سننے کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں۔ جس طرح کل ہمارے مفتی غلام رسول صاحب جو ہے بیان فرما رہے تھے کہ وہ حضور سیدی شیخ الاسلام کا لکھا ہوا جو سلام ہے اور وہ نعت ہے، تو ایک شخص جو ہے وہ مسجد نبی کے اندر وہ پڑھ رہا تھا، تو ایک ساتھ جو ہے ایک عربی شخص جو ہے وہ کھڑا ہوا تھا، تو اس نے جب وہ سنا تو اس نے کہا کہ یہ کلام جو کس کا لکھا ہوا، عربی زبان میں وہ کلام ہے، یہ کلام کس کا لکھا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا یہ ہمارے شیخ ہیں، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ اس نے جب نام سنا تو اس نے کہا کہ یہ تو میرے بھی شیخ ہیں، یہ تو میرے بھی شیخ ہیں۔ اس نے کہا جی آپ کون ہیں؟ کبھی آپ کی ان سے ملاقات ہوئی؟ کہتے نہیں میری کبھی ان سے ملاقات تو نہیں ہوئی، لیکن وہ میرے بھی شیخ ہیں اور میں فلسطین کی مسجد کا امام ہوں۔ تو ملاقات بھی نہیں ہوئی اور آپ ان کو اپنا شیخ بول رہے ہیں، تو یہ کس طرح سے؟ اس نے کہا میں ان کی حدیث کی کتاب المنہاج السوی پڑھتا ہوں، اس کتاب کی نسبت سے وہ میرے شیخ ہیں۔ اب ملاقات نہیں ہوئی، بات میں صرف سمجھانے کے لیے، ملاقات نہیں ہوئی، دیکھا ہوگا ٹی وی پر دیکھا ہوگا یا ویڈیو وغیرہ آج کل اویلیبل ہیں، یہ تو میں نہیں کہتا کہ دیکھا نہیں ہوگا، ویڈیو پر یوٹیوب چینل پر اویلیبل ہوتی ہیں، لیکن ملاقات نہیں ہوئی، کتابوں کے ذریعے سے ایک تعارف ہے، لیکن دل جو ہے اس کے اندر محبت ہے اللہ کے لیے، اس کے دین کی نسبت سے، اس کے نبی کی حدیث کے ذریعے سے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو لوگ جو آپس میں دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، کبھی ایک دوسرے سے ملے نہیں ہوں گے، جب وہ جو ہے اور رہتے مشرق و مغرب میں ہوں گے، یعنی بہت دور دور رہتے ہوں گے، جب وہ جو ہے قیامت کے اندر آئیں گے، اللہ تعالیٰ اس محبت کی وجہ سے جس کی بنیاد دین تھی، اللہ اس کے نبی کی نسبت تھی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو یکجا فرما دے گا، ان کو ایک فرما دے گا، ان کو یکجا فرما دے گا کہ تم آپس میں محبت کرتے تھے، اچھا تم بھی منہاج القرآن سے تھے، 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 یہ بھی حنیف بھی منہاج القرآن سے ہے، وہ بھی عامر، یہ سب جو ہے عبداللہ ممبر ہیں منہاج القرآن سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا عمل میں تفاوت جو بھی تھوڑا بہت ہے سارے اکٹھے ہو جائیں، اور حضور سیدی شیخ الاسلام جو فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ جو ہے اس دن منہاج القرآن کا اپنا جھنڈا ہوگا، اور وہ سارے منہاج القرآن کے والے پھر اس لواء الحمد تلے جو ہے جمع ہوں، رفیقہ رفاقت وہی آگے نا، رفیق کتنی اچھی رفاقتیں ہیں، تو اگر دنیا میں یہ رفاقتیں بندہ اختیار کر لے۔ اور حضور سیدی شیخ الاسلام نے ایک بات اور بھی جو ہے فرمائی تھی
آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے یہ خواب میں دکھایا کہ منہاج القرآن کا ایک تسلسل دکھایا کہ منہاج القرآن کوئی چند دہائیوں کی یا ایک سینچری کی تحریک نہیں ہے، اس نے آگے چلنا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تجدیدی کام آگے جو ہے وہ چلے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ منہاج القرآن والے جو ہے امام مہدی کی فوج میں شامل ہو رہے ہیں، یعنی کہ جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو منہاج القرآن اس وقت بھی موجود ہوگا اور منہاج القرآن کے لوگ امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے اور اس قافلے میں شریک ہوں گے۔ آپ نے فرمایا اس کی اتنی برکت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔